السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ۔ مدینہ کی گلیوں میں منادی کرنے والے کی صدا گونجتی ہے کہ پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ بازار میں موجود بیویاں دیواروں کی طرف رخ پھیر لیتی ہیں، کچھ بالوں سے خود کو چھپاتی ہیں کہ اب تو چادر کے بغیر گھر نہیں جائیں گی۔ بچوں کو دوڑاتی ہیں کہ گھر سے چادر لے آؤ۔ مرد حضرات منادی سنتے ہی گھروں کو لپک کر گھر کی خواتین کو یہ حکم سناتے ہیں کہ ان کو تاکید سے خود کو ڈھانپنے کا کہتے ہیں، مگر کوئی بھی سوال نہیں کرتی کہ پردہ کس چیز سے کرنا ہے، چادر موٹی ہو یا باریک، آنکھیں کھلی ہوں یا چھپی، اور بس خود کو ایسا چھپا لیتی ہیں جیسے کہ حق تھا۔ اگلے دن فجر کی نماز میں کوئی بھی خاتون بغیر پردے کے نظر نہیں آتی۔ تاریخ کچھ اوراق الٹاتی ہے اور منظر تبدیل ہوتا ہے۔ شناختی کارڈ ہاتھ میں پکڑے سیکورٹی گارڈ کی گردن کو خم دے کر ڈھیلے سے انداز میں سامنے پردے میں کھڑی لڑکی سے کہتا ہے، یہ آپ کی تصویر تو نہیں ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ ہی ہیں؟ لڑکی منت کرتی ہے کہ کسی خاتون سے کہہ دیجئے کہ وہ میری شکل دیکھ لے، مگر ہوس کا مارا گارڈ اپنی اس ذرا سی اتھارٹی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آپ کو چیک کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور پھر حوا کی اس باحیا بیٹی کے پاس اپنا نقاب سرکا دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ آدم کے بیٹے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مرد کی غیرت کیا ہوئی کہ آج وہ خود بنت حوا کے پردے کے اترنے کا منتظر ہے۔ امت کی بیٹیوں میں سے چند نے سوال کیے بغیر حیا کو شعار بنایا تو چاروں جانب کانٹے کھڑے کیوں دیکھے؟ اس زہر کو اپنے اندر انڈیلتے رہنے پر احتجاج کی سکت ہم میں کیوں باقی نہ رہی؟ یہ زہر ایک دم ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنایا گیا، ہمیں وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کی خوراک دی جاتی رہی۔ یہ عمل غیر محسوس انداز میں جاری رہا کہ کبھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی گئی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے خبریں سناتی نیوز کاسٹر کا دوپٹہ سرکتے سرکتے کاندھوں تک جا پہنچا اور ہم نے یہ گولی نگل لی۔ ڈراموں میں کام کرتی خواتین کی آستین گھٹتی گھٹتی کاندھوں تک جا پہنچی اور ہم نے یہ گولی بھی نگل لی۔ چلتے چلتے یہ زہر ہمارے گھر کی دہلیز پار کر گیا اور ہماری باحیا بہنوں اور بیٹیوں سے حجاب اتار پھینکنے کا تقاضا کرنے لگا۔ بے حسی کے عالم میں آدم کے بیٹے نے ارد گرد نظر دوڑائی تو یہ زہر ہر گھر میں فیشن اور ماڈرنزم کا خوبصورت لبادہ اوڑھے نظر آیا۔ اس دور میں جینے کا یہی تقاضا ہے کہ نسخے نے اسے اس گولی کو نگلنے پر بھی آمادہ کر لیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آج جب کوئی سوال نہ کرنے والی اپنے حجاب کی تقدیم کا سوال کر بیٹھے تو ایک ساتھ کئی انجیکشن اس کے جسم میں اتار دیے جاتے ہیں۔ منع بھی کیا تھا تمہیں کہ اس ٹینٹ جیسے پردے میں نہ چھپاؤ خود کو، یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، تم کیا کر سکتی ہو؟ اس حال میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آئندہ کے لیے اس پردے سے جان چھڑا لو کہ اب تو یہی ذریعہ ہے بچاؤ کا۔
اور پھر وہ سوال نہ کرنے والی حجاب کے اترنے پر بھی سوال کرنے کی جرأت کھو بیٹھتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یا تو حجاب کو اتار پھینکتی ہے یا ہمیشہ کے لیے اپنا اعتماد کھو دیتی ہے۔ سارے کا سارا ملبہ نسخہ بنانے والے پر ڈالنا عدل نہ ہوگا۔ دوا کو اپنے اندر ڈالنے والا کیا آنکھیں اور دل نہ رکھتا تھا؟ رکھتا ہے دل، مگر ضمیر کو سلا بیٹھا ہے۔ گھر سے باہر حوا کی کوئی بیٹی نظر آئے تو سورۃ النور کا سبق بھول جاتا ہے جس میں اس کو پہلے نظر جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ اس حکم کا ادراک اسے اس وقت ہوتا ہے جب ویسے ہی ایک نظر اس کے اپنے گھر تک کسی کے تعاقب میں آ پہنچتی ہے، مگر افسوس کہ تب بھی مصلحت آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور وہ سسکتی بلکتی باکرا کو اس مصلحت کا انجیکشن لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی سوال نہ کرنے والی کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ سوتی قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے خود اٹھ کھڑی ہو تو انگلیاں اسی کے کردار پر اٹھانے کا رواج بھی اسی قوم کا طرز امتیاز ہے۔ احتجاج کرنے والے کو عبرت کا نشان بنانے والے بھی ہم خود ہی ہیں۔ آواز بلند ہونے پر دبا دیے جانے کے ڈر سے خاموشی میں ہی عافیت جاننے سے انقلاب آیا کرتے ہیں، نہ زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ غیرت کا جنازہ اٹھ جانا حیا کی موت کے ہی طرف ایک قدم ہے۔ اس سے اگلا سبق تو ہمیں اکثر یاد دلایا جاتا ہے، حیا اور ایمان ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔